السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ آج ہم آپ کے سامنے شاہنامہ اسلام کا ایک اور حصہ پیش کرتے ہیں۔ شاہنامہ اسلام کا یہ حصہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدینہ یعنی اس وقت کے یثرب کہ جب نبی علیہ السلام کا داخلہ ہوا تو اس وقت وہاں کی کیا منظر تھا، لوگوں کی کیا خوشی تھی، کس طرح نبی علیہ السلام شہر یثرب میں داخل ہوئے اور کس طرح لوگوں نے آپ کا استقبال کیا۔ حفیظ جالندری نے اپنے شاہنامہ اسلام میں اس نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے، تو آئیں مل کر اس کو سنتے ہیں۔ اٹھی ایک روز آواز بلند اللہ اکبر کی، سواری جانب یثرب چلی محبوب داور کی، نماز جمعہ کا وقت مبارک راہ میں آیا، یہاں حضرت نے خطبہ جمعہ کا ارشاد فرمایا۔ یہ پہلا جمعہ تھا، پڑھ لی نماز جمعہ حضرت نے، امام المرسلین کی اقتدا کی آج امت نے، ہوا چاروں طرف اقصائے عالم میں پکار آئی، بہار آئی بہار آئی بہار آئی بہار آئی۔ جوان و پیر مرد و زن سراپا چشم بیٹھے تھے، بہار آنے کو تھی گلشن سراپا چشم بیٹھے تھے، اب استقبال کو دوڑے بنی نجار سج سج کر، بڑھے انصار بن کر اوپچی ہتھیار سج سج کر، جنوبی سمت اٹھا کے ایک نورانی غبار آخر، سواد شہر میں داخل ہوا ناقہ سوار آخر، فضا میں بس گئیں توحید کی آزاد تکبیریں، یہ تکبیریں تھی باطل کے گلو پر تیز شمشیریں، مہاجر پیچھے پیچھے چل رہے تھے سر بکف ہو کر، کھڑے تھے راہ میں انصار ہر سو صف بصف ہو کر، در و دیوار استادہ ہوئے تعظیم کی خاطر، زمیں کیا آسماں بھی جھک گئے تسلیم کی خاطر، مسلمان بیبیاں گھر کی چھتوں پر جمع ہو کر، نظر سے چومتی تھیں عصمت دامان پیمبر، زماں پر اشرق البدر علینا کی صدائیں تھیں، دلوں میں ما دعا للہ کی صدائیں تھیں، کہیں معصوم ننھی بچیاں تھیں دف بجاتی تھیں، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھیں کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، مسلمانوں کے بچے بچیاں مسرور تھے سارے، گلی کوچے خدا کی حمد سے معمور تھے سارے، نبوت کی سواری جس طرف سے ہو کے جاتی تھی، درود و نعت کے نغمات کی آواز آتی تھی، رسول اللہ سلام انصار کا لیتے ہوئے گزرے، زباں سے خیر و برکت کی دعا دیتے ہوئے گزرے، ہر ایک مشتاق تھا پیارے نبی کی مہمانی کا، تمنا تھی شرف بخشیں مجھی کو میزبانی کا، ہر ایک مشتاق اپنی اپنی قسمت آزماتا تھا، بصد آتاب و منت راہ میں آنکھیں بچھاتا تھا، بہت ہی کشمکش تھی اشتیاق میزبانی کی، نبی نے اس عقیدت کی نہایت قدردانی کی، کہا تم سب میرے بھائی ہو آپس میں برابر ہو، تونگر ہے وہی جو زہد و تقوی میں تونگر ہے، اقامت کو مگر میں نے خدا پر چھوڑا ہے، کہ ناقے کو فقط اس کی رضا پر چھوڑ رکھا ہے، سبھی پیارے ہو تم ہر ایک سے مجھ کو محبت ہے، جہاں ناقہ ٹھہر جائے وہیں جاہے اقامت ہے، رکی یک بارگی ناقہ بحکم حضرت باری، جہاں ایک سمت بستے تھے ابو ایوب انصاری، پڑی تھی ایک جانب کچھ زمیں ویران و افتادہ، مشیت تھی اسی کو پاک کر دینے پہ آمادہ، تھے وارث دو ہی لڑکے داغ تھا جن پر یتیمی کا، انہی کے حال پر سایہ ہوا ابر کریمی کا، یہی وہ فرش تھا ملنا تھا جس کو عرش کا پایا، نبی نے ان یتیموں کو بلایا اور فرمایا کہ بچوں یہ زمین تم بیچنا چاہو تو ہم لے لیں، جو قیمت مانگو ہم دے کے تمہیں دام و درم لے لیں، وہ بولے نظر ہے حضرت نے نامنظور فرمایا، انہیں ابو بکر کے ہاتھوں سے پورا دام دلوایا، یہ افتادہ زمیں ہے سجدہ گاہ شوق اس دن سے، یہیں تسکین پاتی ہے نگاہ شوق اس دن سے، صحابہ سے کہا جب تک نہ ہو مسجد کی تیاری، ہمارے میزباں ہوں گے ابو ایوب انصاری،
فلک نے رشک سے دیکھا اس انصاری کی قسمت کو، ابو ایوب گھر میں لے گئے سامان رحمت کو۔ مبارک منزلے کا خانہ راما ہے چنی باشد، ہمایوں کشورے کا ارسراشا ہے چنی باشد۔ ابو ایوب کے گھر میں حبیب کبریا ٹھہرے، مگر جب ہو گئی تیار مسجد میں اس میں آ ٹھہرے۔ ملی اظہار حق کی آج انسانوں کو آزادی، بآزادی لگا تبلیغ کرنے صلح کا ہادی۔ بھٹکتے پھرنے والوں کو خدا کی راہ پر لایا، بھٹکتے پھرنے والوں کو خدا کی راہ پر لایا، بتوں میں گھرنے والوں کو درے اللہ پر لایا۔ یہاں آتے تھے غیر اللہ کا رشتہ توڑنے والے، صدائیں آخرت پر حب دنیا چھوڑنے والے۔ زمانے کے ستائے درد کے مارے ہوئے آتے، نبی کے دامن رحمت میں آرام و سکون پاتے۔ کوئی ترکی، کوئی تازی، کوئی حبشی، کوئی رومی، سبھی یکساں تھے زیر سایہ دامان معصومی۔ تھے انصار و مہاجر ایک نمونہ شان وحدت کا، کہ اس تسبیح میں تھا رشتہ محکم اخوت کا۔ تماشوں رنگ رلیوں کی جگہ پائی عبادت نے، فسادوں اور جھگڑوں کو مٹایا ذوق وحدت نے۔ مسلمان تھے کہ زہد و روح کی زندہ تصویریں، نمازیں اور تسبیحیں، اذانیں اور تکبیریں، تجارت یا زراعت یا دعائیں یا مناجاتیں، مشقت کے لیے دن تھا، عبادت کے لیے راتیں۔ یہ بستی کاٹتی تھی وقت نیکی سے بھلائی سے، نہایت آشتی سے امن سے صلح و صفائی سے۔ ہدایت کی سعادت پر ہزاروں شکر کرتے تھے، خدا پر تھی نظر سب کی خودی کا دم نہ بھرتے تھے۔ نبی کا حکم اور قرآن دستور العمل ان کا، صداقت بن گئی آئینہ ظاہر اور باطن کا۔ ضیائے حق سے رشک طور سینہ بن گیا یثرب، نبی کا آستاں بن گیا، نبی کا آستاں بن کر مدینہ بن گیا یثرب۔